ہونا تو یہ چاہیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جب انعام ملے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عاجزی اور انکساری سے جھک جائے، جس طرح درخت کی شاخ پر پھل لگ جائے وہ جھک جاتی ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی انعام ملے تو بندے کو چاہیے رب کی بارگاہ میں اور جھک جائے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، طاقت آ جائے تو پھر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ تو نمرود نے بھی عاجزی اور انکساری کی بجائے تکبر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے گفتگو کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو آپ کو میں نے ایک مسئلہ بتلایا تھا کہ نمرود نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، وہ کافر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا وَأُحْيِي، میں زندہ کرتا ہوں، وہ نبی ہی رہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو فرق صرف یہ ہے، نمرود نے کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اپنی ذاتی طاقت سے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں رب تعالیٰ کی عطا سے۔ تو اللہ کی عطا سے بندے کے اندر کوئی طاقت مانی جائے تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ جب بندے میں طاقت مانو گے ذاتی تو پھر شرک ہوگا۔ آج جو میں مسائل عرض کرنا چاہتا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، جب بچی یا بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی جلدی ہو جائے اس کے کان میں اذان پڑھو، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے اگر کوئی مرد اویلیبل نہیں ہے، اذان پڑھنے والا کو مرد موجود نہیں، تو عورت بھی بچے کے کان میں اذان کہہ سکتی ہے۔ کیا میں نے کہا؟ عورت بھی بچے کے کان میں اذان کہہ سکتی ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کئی مرتبہ مجھے ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا، تو بچے کے کان میں اذان پڑھ رہے ہیں تو ایک بچہ اور پکڑ کے لے آتے ہیں، آپ جی اس کے کان میں بھی اذان پڑھ دو۔ 2-3 دن ہو گئے کوئی مولوی آیا ہی نہیں سمجھ لگی بات۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر کوئی مرد نہیں تو عورت بھی اس کے کان میں اذان کہہ سکتی ہے۔ یہ جلدی کیوں کروائی ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلے زمانے کی جو عورتیں تھیں نا، مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے، تو مثلا ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے، تو وہ کورے برتن کو استعمال کرنے سے پہلے خوشبو والے پانی میں ڈبو دیتی، عرق گلاب میں یا کیوڑے میں ڈبو دیتی، پھر اس کو باہر نکال کے خشک کر لیتی، اس کے بعد پھر اس کو استعمال کرتی تو اس میں کافی دیر تک خوشبو آتی رہتی۔ اب ایک استعمال شدہ پیالہ ہے اور ایک کورا برتن ہے، دونوں کو خوشبو والے پانی میں ڈبو دو تو زیادہ دیر خوشبو کس میں آئے گی؟ کورے برتن۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کورا برتن جو ہے اس کے مسام خالی ہیں تو اس کے اندر تک پانی چلا جائے گا، جو استعمال شدہ برتن ہے اس کے مسام پر ہو چکے ہوئے، اس میں اندر تک پانی نہیں جائے گا۔ تو فرمایا یہ بچہ پیدا ہوا یہ بھی کورا برتن ہے، اس کے اندر فوری طور پر اللہ کا ذکر اور اس کے مصطفیٰ کا ذکر ڈال دو تاکہ ساری زندگی اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور ذکر مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہے۔ اس لیے حکم ہے کہ بچی یا بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان پڑھنے میں تاخیر نہ کی جائے۔
اگر مرد اویلیبل نہیں تو عورت بھی اس کے کان میں اذان کہہ سکتی ہے۔ دوسری بات جو امپارٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق نماز جنازہ سے نہیں ہے۔ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے کان میں اذان کہی جائے اسی کا ہی نماز جنازہ ہوتا ہے، جس کے کان میں اذان نہ کہی جائے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں، یقین جانو اتنا دل خراش واقعہ۔ میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا تو میرے پاس ایک لڑکا پنگالی گاؤں سے آیا کرتا تھا، تو اس نے ایک مرتبہ مجھے بتلایا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ پھر اس نے 5-6 چھٹیاں کی، تو جب چھٹیاں کر کے آیا تو میں نے پوچھا بھائی خیر تو ہے؟ کہنے لگا جی ہاں بچی پیدا ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی خیر تو تھی، کیسے فوت ہوئی؟ مجھے کہنے لگا جی ہم وہ ہاسپٹل میں لے کے آئے، میو ہاسپٹل میں، تو بچی بیفور ٹائم ہو گئی، وقت سے پہلے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم اس کو مشین میں رکھ دیتے ہیں، جب نارمل ہوگی تو آ کر لے جانا، ہفتے میں 1 چکر لگا لیا کرنا۔ کہنے لگا ہمارے گھر والے کہنے لگے جی لڑکا ہوتا تو اس کے لیے ہم تکلیف اٹھا لیتے، لڑکی لے کے کون تکلیف اٹھائے، اب ہمارے حوالے کرو ہم لے کے جاتے۔ یہ حال بنا ہوا ہے۔ اور اس سے اور آگے ظلم والی بات دیکھو، کہنے لگے ہم گھر لے گئے، وہ بچی 3 دن تک زندہ رہی اور ہر بندہ انتظار کر رہا ہے ہون مری ہون مری ہون مری، اس کے کان میں اذان بھی نہ کہی۔ اور اس سے اور بڑا ظلم دیکھو، وہ نمبردار کا بیٹا تھا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جب بچی فوت ہو گئی تو ظاہر بات ہے پورا علاقہ اکٹھا ہونا، گاؤں اکٹھا ہونا تھا، اس میں مسجد کے مولوی بھی۔ کہنے لگا جی سب نے فیصلہ کیا کہ اس کے کان میں اذان نہیں پڑھی گئی لہذا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس کو بغیر جنازہ پڑھے دفن کر دیا۔ جب یہ اس نے بتلایا تو میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتے، میں نے کہا بدبختو یہ تم نے کیا کیا؟ پھر حکم یہ ہے اگر بغیر جنازہ پڑھے کسی کو دفن کر دیا جائے تو 3 دن تک آپ اس کی قبر پر بھی جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ 3 دن کے بعد پھر جسم بکھر جاتا ہے۔ تو ابھی 3 دن نہیں ہوئے تھے تو میں پھر ان کے گاؤں گیا، وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے ساتھ کچھ چند بندے لیے اور وہاں جنازے کی نماز پڑھی۔ جہالت اس قدر بڑھ چکی ہوئی ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ ہمارے ہاں عموماً ذہن میں یہ سمجھا جاتا ہے جیسے جمعے کی نماز ہے اس کے لیے اذان ہوگی تو جماعت ہوگی نا، اسی طرح ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوگی تو جماعت ہوگی نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کان میں جو اذان دی جاتی ہے یہ نماز جنازہ کے لیے ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کیا میں نے کہا؟ اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ غیر مسلم ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے، مر جائے گا، نماز جنازہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تو اس کے کان میں کس نے اذان پڑھی تھی؟ اور پھر ایک بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان پڑھ دی گئی، بڑا ہو کے وہ اللہ نہ کرے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ کافر ہو جاتا ہے، مر جائے گا، نماز جنازہ پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے۔ اور بھائی حکم تو یہ ہے کہ جب بچی یا بچہ پیدا ہو اس نے ایک سانس بھی لے لیا ہو، کیا میں نے کہا؟ ایک سانس بھی لے لیا، اس کے اندر زندگی کے اثرات نمودار ہو گئے تو اس کے لیے غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، نماز جنازہ بھی ہے۔ اب ایک سانس اس نے لیا، اتنی دیر میں آپ اذان پڑھی ہوگی اس میں؟
تو یہ اذان کو نماز جنازہ کا حصہ مت سمجھو. دوسرا مسئلہ جو بڑا امپورٹنٹ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اکثر بندے سوال کرتے ہیں حافظ صاحب وہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، پڑھنی چاہیے؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندو، تمہیں نماز جنازہ کی نیت نہیں یاد ہے؟ بھائی نیت یہی کرتے ہیں نا، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ عز و جل کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے. تو میت حاضر ہی نہیں، نماز جنازہ کاہے کی؟ یہ اب نیت کرتے ہو دعا واسطے حاضر اس میت کے، تو میت حاضر ہی نہیں، نماز جنازہ کاہے کی؟ باقی جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، تو اس کے بارے میں یاد رکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. کیا تھا؟ جب نماز جنازہ کا حکم آیا، یہ حکم نجاشی بادشاہ تک نہیں پہنچا تھا، اور نجاشی بادشاہ اسلام کا بڑا ہی محبت کرنے والا تھا. اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتری ہیں، 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب اس کے دربار میں قرآن پڑھا گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا تھا. تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسلام کا بڑا داعی تھا، تو وہ انتقال کر گیا، تو آؤ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی میت اوجل نہیں تھی، رب تعالیٰ نے اس کی میت کو لا کر سرکار کے سامنے رکھ دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب نہیں تھی. دلیل کے طور پر میں ایک دلیل بھی عرض کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات مکہ معظمہ سے بیت المقدس پھر آسمانوں کی سیر کر کے جب واپس تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بتلایا کہ اس طرح میں سیر کر کے آیا ہوں. تو ابو جہل نے موقع غنیمت جانا، وہ جلدی سے بھاگا گیا منڈی میں. منڈی میں مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں تجارتی قافلے لے کر، تو بیت المقدس سے بھی کوئی قافلہ آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ چلو ذرا میرے ساتھ. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرا ایک بھتیجا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، تم وہاں کے رہائشی ہو، اس سے ذرا سوال و جواب کرو. راتوں رات تو وہاں پر ہو کے آ نہیں سکتا کوئی، تو تم ذرا سوال کرو. وہ کہنے لگے ابھی ہم دودھ اور دودھ کا پانی کر دیں گے. فرماتے ہیں وہ جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا کہ جی آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں؟ سرکار سے فرمایا ہاں. وہ کہنے لگے جی بتلاؤ اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی، اس کے روشندان کتنے تھے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئی کہ میں تو امامت کروانے گیا تھا، دروازے کھڑکیاں گننے تو گیا ہی نہیں تھا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں بیت المقدس کو اٹھا کر لا کر ہی تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سوال کرتے جائے تو دیکھ کر جواب دیتا جا. وہ سوال کر رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اور وہ سارے کہنے لگے اے ابو جہل اگر سچی بات پوچھو جو ہم نے سوالات کیے ہیں، وہاں کا رہائشی بھی ایسے صحیح جواب نہیں دے سکتا جیسے جواب انہوں نے دے دیے.
تو رب تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کی میت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب نہیں تھی. اور اس کی مزید دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگوں میں بڑے بڑے شہید ہوئے، کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی گئی، نہ کسی خلفائے راشدین نے پڑھی. یہ اصل میں غائبانہ نماز جنازہ وہ کرواتے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے قائل نہیں ہیں. یاد رکھو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے زمین پر چلتے دیکھا اپنے جیسا کہا، اور انہوں نے عرش سے آگے جاتے ہوئے سرکار کو نہیں دیکھا. جہاں جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہو گئے ہیں سدرۃ المنتہا پر کہ میں اگر یہاں سے ایک بال آگے جاؤں میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے. انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو دیکھا ہے، اپنے جیسا کہہ دیا، لیکن اس دست اقدس کو پیالے پر رکھا ہے تو 5 ندیاں جاری ہو گئی، ندیاں نہیں دیکھی. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں جلوہ فروز ہیں، تو پانی ختم ہو گیا، نہ جانوروں کے لیے پانی، نہ وضو کے لیے پانی، نہ انسانوں کے لیے پانی. صحابہ کرام عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو سارا ختم ہو گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بعد جتنا بھی پانی ہے لے کے آ جاؤ. انہوں نے سب نے برتن نچوڑ دیے تو پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اوپر اپنا دست اقدس رکھ دیا تو 5 انگلیوں سے ندیاں جاری ہو گئی. صحابہ کرام فرماتے ہم نے سارے لشکر نے پانی پی لیا اور برتن میں پانی بھر بھی لیا، ہمارے جانور بھی سیراب ہو گئے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اٹھایا تو پیالے میں پانی اتنے کا اتنا ہی موجود تھا. جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک دیکھی اپنے جیسی کہہ دی، لیکن اس انگلی کے اٹھتے ہوئے ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے یہ نہیں دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ ایک اور بڑی اہم بات بتلاؤں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد لیٹ جاتے اور سو کر اٹھ کر نماز پڑھ لیتے. ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب سو جاتے ہیں تو پھر اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ سو کر اٹھتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھ سوتی ہے دل جاگتا رہتا ہے. آنکھ سوتی ہے دل جاگتا رہتا ہے. یہ خاصہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جو سرکار کو اپنے جیسا سمجھتے، آج بھی کئی ایسے ہیں جو سو کر اٹھ کے بغیر وضو نماز پڑھ لیتے. پھر ہمیں کہتے ہیں جناب ان کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یار کیا پتا بغیر وضو ہی نماز پڑھ رہا ہے. نہیں سمجھ لگی بات؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور دلیل عرض کر دوں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فرمایا کہ نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے عورتیں، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے، 4 سے زیادہ. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بیویاں ایک وقت میں رکھی. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، امتی کو اجازت نہیں ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تسلیم کرنی ہے، تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو شریک نہیں کرنا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟
تو یہ نماز جنازہ غائبانہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، سرکار سے غائب نہیں تھے، بس اتنی بات یاد رکھو۔ تو ہمارے لیے غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق